اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 10 کی تفسیر بیان کریں گے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، پس زادہم بڑھا دی اللہ پاک نے مرضا ان کی بیماری، پس ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، یعنی بیما اس وجہ سے کانو تھے یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ پاک نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہاں اللہ پاک نے منافقین کی جس بیماری کا ذکر فرمایا ہے وہ بیماری حسد ہے۔ حسد کا جذبہ ہی ایسا جذبہ ہے جو کہ انسان کو منافق بننے پر اکساتا ہے۔ حسد دل سے چاہتا ہے کہ دوسرے انسانوں پر جو اللہ کا انعام و اکرام ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے، چھن جائے، ان کو نقصان پہنچے۔ سب سے پہلی بات یقین جانیے، حسد تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کی جڑ ہے۔ حسد انسان دوسروں کو تباہ تو کرتا ہی ہے، کرنا چاہتا بھی ہے، لیکن سب سے پہلے وہ اپنا بیڑا غرق کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو مہربانی فرما کر اس سے اپنی خوشیاں کامیابیاں چھپائیں اور اپنی خوشیوں کو ہضم کرنا سیکھیے۔ رہی بات حسد کی، تو خوشی کی کامیابی کی بات سن کر حاسد انسان کا چہرہ بدلتا ہے، پھر اس کا اثر آہستہ آہستہ اس کے دل پر ہوتا ہے، جس سے وہ حسد کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ اس کی کامیابی دیکھ کر پہلے اس کے اپنے چہرے کی رونق غائب ہوتی ہے، پھر جب اس کے دل پر اثر ہونا شروع ہوتا ہے تو دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، یعنی غم آتا ہے، جو انسان کی ساری توجہ خوشحال انسان کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح حاسد انسان اپنی عبادات کو بھی اچھے طریقے سے یعنی توجہ سے ادا کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا اثر دل سے پیٹ کی جانب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ معدے پر پڑتا ہے۔ پھر جب کبھی اس انسان کا نام اس کے سامنے جس سے وہ حسد کرتا ہے لیا جاتا ہے، تب حسد کی بیماری جو کہ اس نے شروع میں کنٹرول نہیں کی ہوتی، وہ اس کے زیر اثر اس قدر آ جاتا ہے کہ صرف اپنے دشمن کا نام سنتے ہی حاسد کے سارے جسم کا نظام غصے، غم اور تکلیف اور بدلے سے بھر جاتا ہے۔ اس حاسد کو اپنے اس مرض کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ خود اس کے لیے کس قدر خطرناک ہے، وہ کسی طرح سکون نہیں پاتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے ہمیشہ اپنے دل کی حفاظت کی ہے، اپنے دل کو اس بری بیماری سے بچایا ہے۔ اگر ہم سب اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم محسوس کریں کسی کی کامیابی سن کر ہمارے چہرے کا بھی یہ حال ہوتا ہے، یعنی ہنسنا بھول جائے، تو اسی وقت اس کا علاج کر لیں، مرض کو بڑھنے نہ دیں۔ اس کا علاج اللہ تعالیٰ کے ولی یہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے لیے آپ کے دل میں بلا وجہ دشمنی ہے یا حسد کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ نماز کے بعد جب بھی آپ دعا مانگیں تو اس انسان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ پاک اس کو بھی اور ہمیں بھی خوشیاں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ یقین جانیے، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل اور چہرے سے اس بیماری کا اثر ختم ہو رہا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کا دل سکون میں آ جائے گا اور بے نیازی بھی نصیب ہوگی۔ پھر وہ دل جس میں صرف اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ہونی چاہیے، کسی اور کی دشمنی میں برباد اور خراب نہیں ہوگا۔ آپ اپنی ذات سے سوال کریں کہ کیا ہم اتنے فالتو ہیں کہ ہر وقت اپنے دل میں، اپنے روح و جسم میں کسی ایسے انسان کی دشمنی یا یاد کو بسائیں جس کو ہم پسند نہیں کرتے اور جس سے ہمیں سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دل و روح میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسانا ہے، جس میں ثواب ہی ثواب ہے، سکون ہی سکون ہے، اور ہمیں محنت کر کے مقام کو حاصل کرنا ہے، دوسروں سے مقابلہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو بچانا ہے حسد سے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، بلند مقام حاصل کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ اس آیت میں جن منافقین کا ذکر ہے ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنی کے جو جذبات پرورش پا رہے تھے، حسد اور غصے کی جو چنگاریاں چٹک رہی تھی، ان کو قرآن نے مرض سے تعبیر
فرمایا ہے۔ اور جب منافقین اسلام کی دن بہ دن بڑھتی عزت اور ترقی کو دیکھتے تو حسد اور غصے اور دشمنی کے شعلے ان کے دلوں میں بھڑک اٹھتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کو نصیحت فرما رہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے مرض حسد کو بڑھنے دیا اور اس کا علاج نہ کیا تو جس طرح جسمانی بیماریاں موت کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح ان کا یہ مرض ان کے قلب و روح کا گلا گونٹ کر رکھ دے گا۔ قرآن پاک کی اس آیت میں حسد کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی بیماری جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولنا بند کر دے تو سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔